يا صاحب السجن شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. قرآن کو ہمیں کیوں عطا کیا گیا ہے، اس کے بارے میں بھی کوئی سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج ہم پہنچے ہوئے مسجد قادریہ ایک مینارہ والی مسجد شمسانی کو جوہر ٹاؤن میں، تو یہاں کے علامہ صاحب خواجہ قاسم چشتی صاحب سے، اور ان سے پوچھیں گے قرآن اور اس کا تعلق کیا ہے، روزے ہمیں کیوں عطا کیے گئے، اور قرآن جب اترا تو رمضان شریف میں اترا، کیوں اترا، تو انشاءاللہ اس سوالوں پہ روشنی ڈالیں گے۔ ملتے ہیں قاری صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ رمضان کے ایام چل رہے ہیں، اور آج میرے ساتھ بہت ہی ایک عظیم ہستی موجود ہے، جوہر ٹاؤن شمسانی کوئی جو ایک مسجد ہے ایک مینار والی مسجد قادریہ، ان کے امام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ان سے انشاءاللہ دین کے متعلق کچھ سوالات ہوں گے، ان سے جواب چاہیں گے۔ میرے دوستوں نے کچھ کہا کہ ان سوالوں کے جوابات ہونے بہت ضروری ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ قاسم چشتی صاحب، اور ہم ان سے سوال کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں علامہ صاحب؟ الحمدللہ، رمضان کیسا چل رہا ہے؟ الحمدللہ۔ تو بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہے کہ رمضان شریف کے ساتھ ساتھ جو قرآن کا تعلق ہے، تو اس کے پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں۔ رمضان کا قرآن سے تعلق یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا ہی مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ رمضان میں قرآن ہے اور قرآن میں رمضان ہے، دونوں کا تعلق آپس میں ایک جیسا ہے۔ اس سے پہلے چند آیاتیں جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے سورہ بقرہ کی، اس سے پہلے ذکر فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی رمضان میں قرآن ہے اور قرآن میں رمضان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا جو بہترین انتخاب فرمایا، مکمل کتابی صورت میں اپنے حبیب کو تحفہ دینے کے لیے 27 رمضان مبارک کی شب تھی، یا یوں سمجھے 27 رمضان مبارک کی عمومی طور پر زیادہ مشہور ہے لیلۃ القدر، قدر کی رات تھی جب آسمانی دنیا سے قرآن حضور کی بارگاہ میں تشریف لے کر آیا، تو اللہ تعالیٰ نے تحفہ عطا فرمایا، تو پتہ چل گیا قرآن رمضان کے ساتھ منسوب ہے اور رمضان قرآن کے ساتھ منسوب ہے۔ اس وجہ سے دونوں کا آپس میں بڑا اہم تعلق ہے، اہمیت کے حامل۔ اور قرآن کو ہمیں کیوں عطا کیا گیا ہے، اس کے بارے میں بھی کوئی سوال جو لوگ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو قرآن کیوں عطا کیا؟ دیکھیں، قرآن صرف مسلمانوں کو جو عطا فرمایا گیا، ویسے تو ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت کا راستہ بنا کر بھیجا گیا ہے، ھدی للعالمین، سارے عالمین کے لیے بھی ہدایت کا خزانہ بنا کر بھیجا گیا ہے، یعنی عام اور خاص، اپنے اور پرائے، ایمان والے اور غیر مسلم جتنے بھی ہیں وہ قرآن سے مستفید ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ قرآن پر ایمان لا کر مستفید ہو رہا ہے، یعنی مسلمان ہو کر مستفید ہو رہا ہے، اور کچھ لوگ اسلام کو مٹانے کے لیے قرآن سے ہی نقاص یعنی کہ اپنے نسخے نکال کے اس کا داؤ پیچ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالمون کے لیے یہ خسارہ ہے جو نیگیٹیوی سوچ استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے قرآن خسارے کا سبب ہے۔ جو مثبت سوچ رکھتے ہیں، چاہے وہ اپنے ہوں چاہے بیگانے ہوں، قرآن سب کے لیے ہدایت کا خزانہ ہے۔ ہدایت کا جو خزانہ ہے وہ قرآن ہے، قرآن ہے، کوئی بھی اس سے ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہدایت پا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ جو روزے ہمیں کیوں عطا کیے گئے؟ کہ روزے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑے خوبی طور پر ارشاد فرمایا، اس کی پہلے میں نے تلاوت بھی کی ہے، لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو متقی بنانا چاہتا ہے، تقوی والا بنانا چاہتا ہے۔ باقی عبادات اور روزوں میں فرق یہ ہے، باقی عبادات
وہ مشاہدے کا خصوصی طور پر سبب آسانی سے نہیں بنتی، وہ بڑے مشاہدے، بڑے مراقبے میں جا کر بڑی جد و جہد کرنے کے بعد یہ خزانے ولیوں کو اللہ تعالی نے عطا فرمائے، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ عبادت کی ہوتی ہے۔ تو جو روزہ ہے وہ عام اور خاص، عام بندے کو آسانی سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو نشاندہی ہے وہ آسانی سے بنا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ جس طرح آپ ایک مثال دیکھ لیں، ایک بندہ گھر میں بیٹھا ہے، وہ روزے کی حالت میں ہے، بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، اس کے سامنے اشیاء بھی پڑی ہیں کھانے پینے کی، لیکن وہ کھاتا پیتا نہیں ہے، کھا بھی سکتا ہے پی بھی سکتا ہے لیکن کھاتا پیتا نہیں ہے۔ کیوں؟ کوئی لوگ اسے دیکھ بھی نہیں رہے، کھا لے پی لے، لیکن وہ کہتا نہیں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرے رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ جو چیز ہے، یہ اثر و رسوخ جو روزے کا ہے، یہ صرف اور صرف روزہ ہی پیدا کرتا ہے کہ رب دیکھ رہا ہے۔ یہ عام بندے تک یہ آسانی سے پہنچا دیتا ہے کہ رب دیکھ رہا ہے۔ اگر یہی عمل، یہی دیکھنا، یہی رنگ ہر عمل میں آ جائے، ہر قول میں آ جائے، ہر فعل میں آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کا وہی اعلان ہے لعلکم تتقون، وہ تمہیں متقی بنانا چاہتا ہے، تمہیں اپنے قدرت کی نشانیوں کا مظاہرہ کرانا چاہتا ہے، تمہیں اپنے قدرت کی نشانیوں سے مستفیض کرنا چاہتا ہے، اور ہر جہت، ہر رنگ و بو سے میری قدرت کی نشانیوں کو دیکھ سکو۔ تو رب تعالیٰ روزے کے ذریعے سے وہ آسانیاں پیدا کر کے وہاں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ باقی عبادات پر سالوں لگتے ہیں یہ مقام حاصل کرنے کے لیے کہ رب دیکھ رہا ہے۔ بندہ نماز پڑھتے ہیں، یہ تصور آ جائے تو سبحان اللہ کہ رب دیکھ رہا ہے، بندہ قرآن پڑھ رہا ہو تو یہ تصور آ جائے کہ رب دیکھ رہا ہے، پھر اس بندے پر اللہ تعالیٰ کا سکینہ نازل ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی جب اس کے ہر قول اور فعل میں یہی رنگ بو آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب وہ عام نہیں رہے گا بلکہ متقی بننے کے بعد وہ اللہ کا ولی بن جائے، اللہ تعالیٰ کے قریب چلا جائے۔ مطلب کہ روزے جو آتے ہیں انسان کو تقویٰ سکھانے کے لیے، تقویٰ سکھانے کے لیے تاکہ بندہ اللہ کے قریب ہو سکے۔ اور سنے امی نے بھی بہت سنا علماء سے کہ جنت کی دروازہ ریان ہے، وہاں سے روزے دار گزارے جائیں۔ ہاں، یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ جو باب الریحان ہے یہ جنت کے 8 دروازوں میں ایک دروازہ ہے جس میں صرف روزے داروں کو صدا لگائی جائے گی کہ کہاں ہیں روزہ رکھنے والے، آج اس دروازے سے وہی گزریں گے اور پھر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور ایک بات میں اور اس میں ایڈ کروں کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں بالکل عیاں طور پر بڑی مشہور حدیث ہے، اظہار فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی خود ہی جزا دیتا ہوں۔ ہر نیکی کا بدلہ ہے، یعنی کاؤنٹنگ میں کبھی اظہار فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں، کبھی فرمایا ایک نیکی کے بدلے میں 100 نیکیاں، کبھی اظہار فرمائے ایک نیکی کے بدلے میں 700، کبھی کہیں جگہ پر فرمائے ایک نیکی کے بدلے میں 1000 گنا بھی ہے۔ اگر میں اظہار کرتا جاؤں، روزے کا بھی اظہار کر دیتا کہ ایک روزے کے بدلے میں 10,000 گنا نیکیاں دوں گا، 50,000 گنا، لاکھ، کروڑ، ارب، خرب، یعنی کاؤنٹنگ کر دیتا، ہمیں گنتی مل جاتی۔ قرآن پاک میں باقی نیکیوں کا ذکر ہے، نماز کا ذکر ہے، نوافل کا ذکر ہے، روزے کا ذکر نہیں ہے۔ کیوں؟ روزہ صرف اللہ کے لیے ہے، ہر نیکی کی جزا ہے، یعنی ہر نیکی کی جزا وہ حد میں آ جائے گی جب اس کی جزا بن جائے گی۔ کاؤنٹنگ میں چاہے وہ 1 لاکھ ہو، کروڑ ہو، 2 کروڑ، کاؤنٹنگ میں آگے حد ہو گئی نا، حد ہو گئی، یعنی ہر نیکی کی کہیں نہ کہیں جگہ پر حد ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی حد ہی نہیں ہے۔ آگے اظہار فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کیوں حد نہیں ہے؟ کیونکہ جزا وہی دیتا ہے اور خود ہی جزا بنتا ہے، وہ خود ہی جزا دیتا ہے۔ حدیث پاک ہے کہ حضور فرماتے ہیں روزے دار کو 2 خوشیاں ملیں گی، ایک افطار کے وقت جب فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، اور پھر ایک آخری جو اس کو خوشی ملے گی جنت میں جب پہنچے گا، جب وہ جنت میں پہنچے گا اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے
روزے دار کو مستفیض فرمائے گا، اپنا دیدار کرائے گا۔ وہ جو دیدار کرانا ہے وہ روزے دار کی جزا ہے، وہ روزے کی کیا بن گئی؟ جزا بن گئی، کیونکہ روزے کی حد نہیں، رب تعالیٰ وہ حد سے کیا ہے؟ پاک ہے، اس وجہ سے اس کی اکاؤنٹیبلٹی رب تعالیٰ نے رکھی ہی نہیں ہے، اس کو بے حد رہنے دیا تاکہ بندے میری اس خوبی سے واقف ہو کر میں اسے ایسا انعام اور اکرام عطا فرما دوں، جب وہ میرے لیے ہے پھر میں اس کے لیے، جب وہ میرے لیے بن جائے گا میں پھر اس کے لیے بن جاؤں گا۔ پھر اس بات کو اگر یوں بھی سمجھیں، جب حضور اللہ کے حضور پہنچے معراج کی شب تو حضور نے اظہار کیا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یا اللہ میرا مرنا تیرے لیے، میرا جینا تیرے لیے، میری قربانی بھی تیرے لیے، میری زبان، میرا قول، میرا فعل، میرا سب کچھ، میری اولاد، میرے غلام، میرا سب کچھ تیرے لیے۔ تو رب تعالیٰ نے جب تیرا سب کچھ میرے لیے، میرا بھی سب کچھ تیرے لیے۔ پھر حضور نے اظہار کیا مولا میں بھی تیرے لیے، جب یہاں پر حضور نے اظہار کیا میں تیرے لیے، رب تعالیٰ نے جب تو میرے لیے ہے تو پھر میں بھی تیرے لیے، پھر اپنا دیدار کرایا۔ تو اس وجہ سے روزہ اس کیفیات میں ظاہر ہو رہا ہے کہ روزہ اللہ کے لیے ہے، جب اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرا کے جزا دینا چاہتا ہے، جب روزہ میرے لیے ہے تو جزا میں خود بن کر اپنا دیدار کراؤں۔ آخر میں علامہ صاحب سے ہم یہ سوال پوچھیں گے کہ وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھتے، کہتے ہیں کام بڑا کرتے ہیں، ہمیں سانس کا پرابلم ہے، ہم مریض ہیں، ہم سارا دن کام کرتے ہیں، روزہ برداشت نہیں، تو ان کے لیے قاری صاحب کیا حکم ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو بندے کی ہر خوبی سے واقف بھی ہے، اس کو کیا چاہیے، کب چاہیے، کتنا چاہیے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ سائنسدانوں نے یہاں پر سرچ کی ہے، جب بندہ بیمار ہو جب روزہ رکھتے وہ تو تندرست ہو جاتا ہے، وہ تندرست ہو جاتا ہے۔ بلکہ جو لوگ مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، جب وہ روزہ رکھ کے محنت کریں گے تو وہ جو تقوی کی بوندیں ہیں، جس کو 2 حاصل ہوئی ہیں تو وہ 10 لے کر جائیں۔ ہم کیوں پیچھے رہیں؟ اللہ تعالیٰ تمہیں متقی بنانا چاہتا ہے، تم اس کو کنٹینیو کر کے وہ مقام بھی چھوڑنا چاہتے ہو۔ یعنی بندہ پھر کیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ بن رہا ہے کہ رمضان اس کو اللہ تعالیٰ نے متقی بنانے کے لیے دیا ہے کہ تاکہ متقی بن جائے۔ اب وہ پیچھے بھاگنے کو پڑا ہے، بہانے ہیلے تلاش کر رہا ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ میرا ہر بندہ میرے قریب ہو جائے، میری قدرتوں کی نشانیوں کو آسان انداز دیکھے اور مظاہرہ کرے۔ جو لوگ مزدوری کرتے ہیں وہ روزہ رکھ کر مزدوری کریں، ان کو زیادہ ثواب ملے گا، ان کو زیادہ اجر ملے گا، ان کے جسم کو توانائی وہ زیادہ عطا فرمائے گا، اور ثواب جب زیادہ ملے گا تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس کی بیماریاں کیسے اس نے دور کرنی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔